السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے مقام صحابہ۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قرآن کریم کی یہ آیات سورہ توبہ 11ویں سپارے کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے دین کی جڑ جو چیز تھی، بنیاد اور اصول بنی دین کی، وہ دو چیزوں سے عبارت ہے۔ دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے۔ دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کی اساس، ایمان کی اصول کی تمام چیزوں کی بنیاد اور بیخ اور جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اتنی بات تو بڑی آسان ہے، سمجھ میں آ گئی۔ خدا کا قرآن سمجھ میں آ گیا، نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا، دین کی جڑ اور بنیاد یہ چیزیں ہیں۔ ان سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ دونوں کے دونوں چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا؟ نہ جبریل کو تم نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے دیدار کیا، نہ ہم نے زیارت کی۔ ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا، ہمارے سامنے نبی نے حکم کوئی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نہ ہم تھے، نہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور یہ نبی کا فرمان جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچائی کس نے؟ بادشاہوں نے نہیں، وزیروں نے نہیں، سفیروں نے نہیں، امیروں نے نہیں، دولت مندوں نے نہیں، قانون دانوں نے نہیں، ججوں نے نہیں، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے پہنچائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا۔ نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا، کوئی صحابیات میں سے، کوئی صحابہ کرام میں سے از خود نہیں بنا، اپنے نبی کے لیے معاون، مددگار، جانثار، وفادار، اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے۔ گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے، صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے۔ انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی، حضور کے اقوال دیکھے، اعمال دیکھے، افعال دیکھے، ان کو نقل کر دیا۔ آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ کرام کی وجہ سے، کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے، نماز جنازہ ملی صحابہ کرام کے واسطے سے، 5 وقتوں کی اذان ملی، تہجد ملی، اشراق ملی، زکوٰۃ ملی، رمضان کے روزے ملے، نکاح ملا، عید کی نماز ملی، یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا۔
اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا، اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کا قرآن صحیح نہیں، اس کا رمضان صحیح نہیں، اس کا نکاح صحیح نہیں، اس کی شادی صحیح نہیں، اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں، اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا۔ پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنائے، وہ جانثار بھی تھے، وہ وفادار بھی تھے، وہ سچے عاشق بھی تھے۔ ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے رہنے والا جٹ آدمی ہے، دیہات کا باشندہ عربی ہے، حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا، سونے کی مندری پہن کر آ گیا۔ آپ نے یوں سمجھ کر دیہات کا باشندہ ہے، غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں، غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا، ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے، سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی پڑی ہے سونے کی۔ دھیان کرنا، صحابہ کرام کافی سارے دیکھ رہے تھے، قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے، بیٹی کو دے دینا پہننا جائز ہے، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، گھر میں دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، اٹھا لے، بیچ کر پیسے بنا لے، کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا، یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے، آخر 2-4 ماسے کی ہوگی، کسی نہ کسی وزن کی بھی ہوگی، اور غربت کا زمانہ ہے، ضرورت کا زمانہ ہے۔ تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے، پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے، میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے جس سونے کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اٹھا لوں، میری غلامی کس کام کی؟ چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں، چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں، آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات کی؟ حالانکہ مسئلے کی بات تھی، صحابہ کرام نے مشورہ صحیح دیا، بات صحیح بتا دی، جو اس کے لیے اچھی تھی، کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، عورتوں کو پہنا سکتے ہو، اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو، پیسے بنا سکتے ہو، کھانے پینے کا ساز و سامان خرید سکتے ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے، کہنے لگا میں تو اس اٹھانا تو درکنار رہا، آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا، انہی کو کہتا جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے، شور نہیں مچاتے پھرتے، ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے، لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں، محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ یہ تو نبی کا عشق ہے، اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا، کوئی صوفی آدمی تھا، نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا، میرے آگے سے کیوں گزرا؟ مجنو کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے پڑھ۔ وہ کہنے لگا نکلا تو، نماز میری نہیں ہوئی، کیوں نہیں میری نماز ہوئی؟ آگے سے تو گزرا میرے سے، میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے، نماز میری
دیری نہیں ہوئی؟ کہنے لگا ہاں ہاں، ایک بندے کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے دیکھ لیا۔ تیری کیسی نماز ہے، کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا؟ دوبارہ پڑھ جا کے۔ اس کو کہتا ہے کہ سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ سجدے کا مزہ، سجدے کا لطف، سجدے کا کیف، سجدے کی لذت ان سے جا کے پوچھو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیے، کتنی لذت آئی، کتنی حلاوت ملی، کتنا مزہ آیا، کس قدر لطف اندوز ہوئے۔ مجنوں کو کسی نے دیکھا زمین میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا ہے، انگلی سے کچھ لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، جنگل میں بیٹھا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کیا لکھ رہا ہے؟ کہنے لگا گفت نقش نام لیلا می رقم، گفت نقش نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم، کسی کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، دل کو تسلی دے لیتا ہوں۔ عشق گویا ایسی چیز ہے، اس کے نام لکھن، جس سے عشق ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، اس کا نام لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، زبان پر نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، کانوں سے سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مدارج عشق صحابہ کرام نے سارے طے کر دی۔ ایک اور صحابی حضور کے سامنے آتا ہے، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور آ کر کے سلام کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے تیرے لیے، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ بس صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگا، دوستو بتاؤ کیا گناہ ہوا مجھ سے، کیا جرم ہوا مجھ سے، کیا خطا ہوئی مجھ سے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضور مجھ سے ناراض کیوں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، یہ جس رنگ کے کپڑے تو پہن کر آیا حضور کو پسند نہیں، سرخ رنگ کے کپڑے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، مرد کے لیے منع فرمایا۔ گھر گیا، کپڑے اتارے۔ آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ 20-20 سوٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ غربت کا زمانہ ہے، افلاس کا زمانہ ہے، تنگ دستی کا زمانہ ہے، مصیبت کا زمانہ ہے۔ اسلام غریب لوگوں میں ہے، غربت اسلام میں موجود ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک کپڑے میں، اور تو اور کیا عرض کروں، نبی کی بیٹی کو کفن کی جگہ صرف ایک چادر ملی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سید الشہداء جلیل القدر صحابی کو ایک چادر ملی۔ کپڑے کی فراوانی کا حال یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، شہنشاہ کائنات کے دل کپڑوں میں وفات ہوئی، دو جہان کے سردار کی جن کپڑوں میں وفات ہوئی، 11 پیول تھے۔
تنگ دستی ہے، غربت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں دھاگا نہ ہونے کی وجہ سے، دھاگا نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے کرتے مبارک میں کئی جگہ ہم نے کانٹے چبھے ہوئے دیکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین یہ شہزادیاں ہیں، نبی کی گھر والی ہیں، بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک ایک سال میں موٹے کپڑے کا پورے سال میں ایک جوڑا رہتا تھا۔ ہماری ماں کہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا مبارک جو تھا ٹاٹ کا بنا ہوا تھا، آدھا نیچے بچھا دیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑا جاتا تھا۔ کپڑے کی تنگی تھی، پریشانی تھی، مگر عشق کا معاملہ یہ ہے صحابی گھر گیا کپڑے اتارے، بیٹی کو نہ دیے، بہن کو نہ دیے، گھر والی کو کپڑے نہ دیے، یا تم کپڑے پہن لو تمہارے کام کے ہیں، بلکہ کپڑے اتار کر تندور میں آگ جل رہی تھی جلا کر خاک کر دیے اور دوسرے کپڑے پہن کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس صحابی نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، حضور مسکرانے لگے۔ کتنا ادب ہے صحابہ کرام میں۔ آج تو لوگ بولتے نہیں تھکتے، ایک عالم کی خدمت میں، ایک مفتی کے پاس، ایک ولی کے پاس بیٹھ کر زبان نہیں لوگوں کی رہتی۔ صحابی نے جا کر یہ بھی عرض نہ کیا یا رسول اللہ وہ کپڑے میں نے جلا دیا، اب تو راضی ہو جاؤ۔ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ابداً پوچھا، حضور کو پتا تھا یہ دیوانے ہیں، یہ پروانے ہیں۔ اور میں ان کپڑوں کا کیا کیا؟ وہ جو سرخ رنگ کے کپڑے تھے ان کو کیا کیا؟ جب حضور نے پوچھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو وہ جلا دیے، میں نے تو وہ کپڑے آگ میں جلا دیے۔ بات اگلی ہے سننے کی۔ فرمایا غربت تنگ دستی عورتوں کے مطلب کے تھے، کسی عورت کو گھر میں دے دیا ہوتا ان کے کام آ جاتے، وہ کپڑے ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کہتا ہے او میرے آقا جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے منہ پھیر لیا ہو، چہرہ انور پھیر لیا ہو، جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ ناراض ہو گئے ہو، رب ذوالجلال کی قسم میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ان کپڑوں کو دوبارہ دیکھوں۔ میں ان کپڑوں کو دوبارہ کیسے دیکھ لیتا؟ میرے عشق کے خلاف ہے، میرے سوز و گداز کے خلاف ہے، میرے کیف و سرور کے خلاف ہے، میری غلامی کے خلاف ہے۔ میں نے غلامی اختیار کر رکھی ہے، جو آقا چاہے گا وہی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، راستے میں شام ہوئی، نماز کا وقت قریب آیا، بستی کے بچے بھی قافلے کو دیکھ کر آ گئے۔ بستی کافروں کی ہے، گاؤں کافروں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا اذان پڑھ، نماز پڑھیں گے اذان دے۔ صحابی اذان دینے لگا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی، بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی۔ ابو محذورہ ایک لڑکا ہے، کئی لڑکے اور بھی ہیں، یہ تھوڑا سا بڑا ہے ان میں۔
ادھر صحابی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لڑکے نے بھی یوں ہی کانوں میں انگلی دے کر قبلے کی طرف منہ کر کے اور اس نے بھی یوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ اس کا عقیدہ نہیں، ابھی کافر ہے، کافر کا بیٹا ہے، مگر یوں ہی شرارتن کھیل کود کے بیچ میں یہ بات بھی چلو آ گئی. عموماً بچوں کی عادت نقل کرنے کی ہوتی ہے. جب صحابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابو محذورہ لڑکا تھا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ادھر صحابی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر اس لڑکے نے بھی نقل پوری کی. نہ تو اس کا ارادہ ایمان لانے کا ہے، نہ اس کی نیت میں اسلام ہے، نہ ایمان ہے. وہ اس نے تو ایک تماشا بنایا ہوا، کھیل بنایا ہوا ہے. کبھی اذان سنی نہیں، دیکھی نہیں. وہ حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. چنانچہ بچہ بھی کانوں میں انگلی دے کر شروع ہو گیا. جب اذان ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑ کے یہاں لاؤ. صحابہ کرام نے اسے جا پکڑا. اب وہ دوڑتا تو دوڑ سکتا تھا، مگر جانتا تھا یہ بڑے بڑے آدمی ہیں، مجھے بھاگے ہوئے کو یہ جانے تو دیں گے نہیں. مسافر ہیں، کوئی قافلہ ہے، چلو مجھے کون سے یہ ماریں گے. صحابہ کرام پکڑ کر ابو محذورہ بچے کو، لڑکے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے صحابی. اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تو؟ کیا نقل کر رہا تھا؟ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اذان نماز کی تعلیم دیں، تربیت کریں، کوشش کریں تو کچھ تو دل پہ بات اثر کرے گی. اور جب تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے سناؤ گے تو ان کے دلوں پہ بدماشی پڑے گی، نیکی نہیں پڑے گی. قصور ہمارا ہے، نسل کا نہیں. اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو نسل بھی سیدھی ہو سکتی ہے. ہم بڑے سیدھے ہونے کو تیار نہیں. ہزاروں راستے نکال رکھے ان بڑوں نے. 60 سال کی عمر ہوگی، 70 سال کی عمر ہوگی، آج تک قبر کی تیاری کا فکر نہیں. کبھی دماغ میں یہ بات بھول سے بھی نہیں ٹکرائی تیری تیاری ہے، تو قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہے. سوچ تک نہیں یہ بات. اسی کو مجذوب کہتا ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل اس سے زینہار. ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا چار. یوں ہی کیا کرتے ہیں آدمی. تو ابو محذورہ جو بعد میں صحابی بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا، ذرا مجھے بھی سنا. اب وہ خاموش ہے. فرمایا بھائی دیکھ لے، جب تیرے دل میں شوق اٹھا تو تو نے کہہ ڈالا، اور جب ہم کہہ رہے ہیں تو تو کہتا نہیں ہمیں سنا دے. اب اس نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا دیکھ اس وقت تو خوب زور سے کہہ رہا تھا اور اب ہم سن رہے ہیں تو آہستہ کہنے لگا. اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. بڑی چوٹ تھی کفر پر. یہ اللہ کو بڑا ماننے تو بات ختم ہو جاتی ہے.
اللہ کو بڑا مانتے نہیں. اگر اللہ پاک جل شانہ کو بڑا مان لیا جائے پھر ٹبے سے مرادیں کیسی، پھر پیپل بڑ سے مرادیں کیسی، پھر جھنڈی کنڈی سے مرادیں کیسی، پھر پیر فقیر سے مرادیں کیسی. اگر اللہ کو بڑا مان لیا جائے، اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا تبارک الذی بیدہ الملک. اور لوگوں، ملک میرا، راج میرا، برکتیں میرے پاس ہے. ابو محذورہ کہنے لگا اللہ اکبر. اور ایک اور بات عرض کر دوں، صحابی نے اس دن جو اذان شروع کی تھی، جو ابو محذورہ نے سنی، گواہی دیتا ہوں عرب کا بچہ تھا، عربی کا بچہ تھا، جانتا تھا اشہدو کے معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. آہستہ آہستہ کہنے لگا. حضور نے فرمایا نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، اسی طرح سے کہہ جیسے اس وقت کہہ رہا تھا. اور اگلی بات تو اور زیادہ خطرناک تھی. جھگڑا ہی یہ تھا، اشہدو ان محمد رسول اللہ جب کہنے لگا تو اس نے اور زبان نیچے کو دبائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی ذرا اونچی جس طرح سے اس وقت تم نے کہا تھا یوں ہی کہہ کے سناؤ. اور یوں لکھا علماء کرام نے، وہ اذان کے کلمے دوہرا رہا تھا اور رحمت والا ہاتھ کالی کملی والے کا سر پہ رکھا ہوا تھا. جب اذان کے کلمے پورے کہہ چکا، اس زمانے کی اذان، حضور کی سکھائی ہوئی اذان، صحابہ کرام کی دی ہوئی اذان، بلال کی اذان، ابو محذورہ کی اذان، عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان، سارے صحابہ کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی. اور اب 15-20 سال سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہی ہے. پھر دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے، نعوذ باللہ، یا اس وقت حضور کے سامنے اذان صحیح نہیں تھی یا پھر اب کی اذان صحیح نہیں. دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں لگے تھے اس وقت تک کہاں تھا یہ اذان سے پہلے کا سلام. اور آج بھی جس دن بجلی نہیں ہوتی اس دن سلام کدھر جاتا ہے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کے جانے لگا، لڑکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل لی، اس کو پیسوں کی پکڑا دی. اسلام ایمان کی ابھی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک بچے کے ساتھ دل لگی تھی، بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا. یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ اذان سیکھ جائیں. ابھی ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں. امی جان، ایک قافلہ آیا تھا، ان میں سے کانوں میں انگلی دی اور اس نے یہ کلمے کہے، پھر میں نے نقل کر دی. پھر ان کا ایک سردار تھا، اس نے مجھے پکڑوا کے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر اس نے مجھے یہ کلمے کہلوائے. جب میں نے یہ کلمے پورے کر دیے تو اس نے مجھے یہ پیسے دے دیے. اب اماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، کہنے لگی بیٹا یہ لفظ ہمارے کہنے سے نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کیوں کہیں، ہم تو اوروں کو بھی مانتے ہیں نا. اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، تم نے کیوں کہا. علماء کرام نے لکھا، کتابوں میں موجود ہے، وہ پیسوں کی تھیلی اپنی ماں کو پکڑا دی اور جا کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اس وقت تو کلمے آپ نے کہلوائے تھے، میں نے کہے تھے، اب میں آپ کے سامنے دل کا ارادہ لے کے آیا ہوں. میری ماں کی میں نہیں مانتا، میری ماں کا عقیدہ غلط ہے، میرے باپ کا عقیدہ غلط ہے، میرے خاندان کا عقیدہ غلط ہے، اور کالی کملی والے مجھے کلمہ پڑھاؤ. سبحان اللہ. بچہ تھا
ताला के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और फतह मक्का के बाद उसको मक्के का बैतुल्लाह का मुअज्जिन बना दिया। उसने अज़ानें दी हैं। ये सारा वाकया मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाया कि अबू महजूरा की अजान तुम्हें सुनानी थी, बल्कि असल बात अब आने लगी है जिसकी बिना पर ये सारी हदीस बात मैंने आपके सामने नकल की है। अबू महजूरा ने सारी जिंदगी ये बीच के सर के बाल, इतने बाल कभी कटवाए ही नहीं, और जो बाल टूट जाता, निकल जाता कंघी वगैरह में, उसकी बड़ी हिफाजत करता, उसको संभाल के रखता। किसी ने कहा अबू महजूरा खामखा इतना बालों का वजन उठाए फिरता है, तू कटवा दिया कर, कटाना जायज है ना? कहने लगा मुझे भी पता है कटाना जायज है, हुजूर ने कटवाए हैं, सहाबा किराम ने कटाए हैं, ठीक है मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है मैं उन बालों को कटवा कर जमीन पे नहीं फेंकूंगा जिन बालों के ऊपर शहंशाह कायनात का रहमत वाला हाथ फिर चुका है। पूछा गया तेरे सर पे कब हाथ फेरा था? फरमाया जब मुझसे वो कलमे कलवाए अजान के, उस वक्त मैं जुबान से कह रहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और हुजूर का हाथ मेरे सर पे रखा हुआ था। सुभान अल्लाह। उन्होंने तो उन बालों की भी हिफाजत की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के नीचे आ गए। आज तुम उस कुरान को नहीं मानते जिस कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र पढ़ा, अल्लाह से लेकर तुम्हें दिया, और फरमाया ओ लोगों ये अमानत मेरी तुम्हारे हवाले है, क़यामत में ये अमानत तुमसे वापस ले लूंगा। ये लोग तमाम चीजों की छानबीन किया करते थे, तहकीक किया करते थे, तफ्तीश किया करते थे, मालूमात करते थे कि आया ऐसा ना हो कि हम खामखा गुनाह में फंस जाएं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के आलिमों में, सहाबा किराम में जो बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती शुमार होते थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का शुमार उन लोगों में होता है। और हुजूर के रिश्तेदार भी हैं, चचाजाद भाई हैं। हजरत अब्बास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, और हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्बास के बेटे हैं। गोया चचाजाद भाई हुए हुजूर के, रिश्ता भी है, सहाबी भी है, आलिम फाजिल है। कुछ आदमी आए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में और कहने लगे कि हम फलां इलाके के बाशिंदे हैं। तवज्जो करना, बड़ी काम की बात याद आई है, बड़ी कीमती बात है। खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठ के तुमसे वादा करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर यकीन करते हुए मेरी कोई हस्ती नहीं कि अगर इन बातों पर हमें यकीन आ जाए और हम अमल कर ले, जन्नत में जाना नहीं, जन्नत तुम्हें तलाश करती फिरेगी। कुछ आदमी आए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे पास कुछ आदमी आए, किसी इलाके के थे, और कहने लगे आप बड़े आलिम हैं, फाजिल हैं, अल्लाह वाले हैं, मुफस्सिर हैं कुरान के, एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो क्या मसला है, जान करना। कहने लगे हम इतने आदमी हज के इरादे से जा रहे हैं। उस जमाने में रेल, मोटर, हवाई जहाज, गाड़ियां, मशीनरी, पेट्रोल, डीजल कहां थे? या पैदल था या ऊंट घोड़ा था, बस।
کہتے ہیں کہ ایک قافلہ چلتے چلتے ہم میں سے ایک آدمی مر گیا، قافلے میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اب دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ قافلے والے اٹھائے اٹھائے تھوڑے ہی پھرتے ہیں، ملک بھی دوسرا تھا، علاقہ بھی دوسرا تھا، پھر اٹھا کر لے کہاں جائے؟ مرے ہوئے کو کون اٹھائے پھرے؟ مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، ہم نے اس آدمی کے لیے قبر کھودنی شروع کی، قبر کھودی جو قافلے میں سے مر گیا تھا، اور قافلہ بھی حاجیوں کا حج کو جا رہے تھے۔ مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبر کھودی اور لحد ہم اکھاڑنے لگے تو اتنا بڑا کالا سانپ نکلا کہ پوری قبر اس نے گھیر رکھی، بہت بڑا سانپ۔ ہم نے اس قبر کو وہیں بند کر دیا اور دوسری جگہ کافی فاصلہ دے کر ہم نے پھر اور قبر کھودی۔ پھر کہتا جب کافی گہری قبر کھد چکی، جب لحد ہم نکالنے لگے وہاں پھر کالا سانپ ہے اتنا بڑے، پوری قبر جتنی لمبائی کا سانپ ہے۔ کہتے ہم خدا کی پناہ پناہ کر کے وہاں سے بھی بھاگ گئے۔ پھر ہم بہت دور جا کر تیسری جگہ ہم نے قبر کھودی، اور جب لحد اکھاڑنے لگے تو تیسری جگہ بھی ایسا ہی شکل کا کالے رنگ کا بہت بڑی اژدہا ہمیں وہاں بھی ملی۔ اب ہم اس میت کا کیا کریں؟ ایک جگہ قبر نکالی وہاں سانپ، دوسری جگہ قبر نکالی وہاں سانپ، تیسری جگہ قبر نکالی وہاں سانپ۔ اب ہم اس میت کو کہاں اٹھا کر لے جائیں؟ کیا کریں؟ ہے مسلمان، ہے ہمارا ساتھی، آپ عالم ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر ہیں، عبداللہ بن عباس ہے، جلیل القدر صحابی ہے، آپ مسئلہ بتائیں۔ اب ہم کیا کریں؟ دریا میں پھینکیں، درخت پہ لٹکا دیں، سر پہ اٹھائے پھرے، اب ہم اس کو لے کہاں جائیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے اس سانپ سے تم اس کو بچا نہیں سکتے، یہ دنیا کا سانپ نہیں، یہ آخرت کا سانپ ہے۔ اس اژدہا سے تم اس کو ہرگز نہیں بچا سکتے، اس کالے سانپ سے تم اس کو نہیں بچا سکتے، اگر 100 جگہ قبر نکالو گے یہ وہی ملے گا، نہیں بتا سکتے، تم وہی دفن کرو جہاں تم نے قبر نکالی۔ چنانچہ انہوں نے ویسے بھی گھبرائے ہوئے تھے میت بھئی جب تک سانس آ رہے ہیں، کسی کا ابا، کسی کی اماں، کسی کی بیگم، کسی کا بیٹا، کسی کا لخت جگر، کسی کا نور نظر، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، اور جب دم نکل جائے تو کسی کا کچھ بھی۔ پھر تو آخر قبر ہی کی جلدی، اس میں جلدی کروائی۔ ان حضرات نے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا، اور جب وہ مٹی جو ڈالنی تھی نا تیسری قبر کی، پھر مٹی نکالی تو وہ سانپ پھر بھی آگے ملا ہے، وہی دفن کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس قافلے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کوئی خاص گناہ کرتا تھا، کوئی خاص جرم کرتا تھا، جس کی بنا پر دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ کرو گے تو ہم یوں سزا دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں فرمایا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اس کے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے اس کا جرم پوچھ کر مجھے بھی خبر دینا۔
बताना। चुनांचे जब वो लोग वापिस गए, उन्होंने जाकर के पूछा कि भाई तुम्हारा आदमी जो था वो क्या गुनाह करता था ऐसा? कहने लगा बहुत बड़ा गुनाह करता था, एक बड़ा जुर्म करता था, और वो जुर्म है आज उसको कोई भी गुनाह नहीं समझता। वो गुनाह है जिसको गुनाह कोई नहीं समझता। वो कसूर ऐसा है जिसको कसूर कोई नहीं समझता। वो जुर्म ऐसा है जिसको जुर्म कोई नहीं समझता। वो खता ऐसी है जिसको खता कोई नहीं समझता। घर वालों से पूछा कि क्या गुनाह करता था? घर वालों ने बतलाया गल्ले की तजारत किया करता था, अनाज की तजारत किया करता था, उसमें बेईमानी किया करता था, मन में से 2-3 शेर निकाल लिए दाने और मिट्टी मिलाकर घास भूसा मिलाकर पूरे कर दिया करता था। अब में से नहीं करते। ये 6 हज कर रखे आरतीयों ने मजदूरों को नहीं कहते कि दड़ा मारो, दड़ा करो, अच्छे माड़े चावल मिलाकर दड़ा करो, अच्छी माड़ी कणक मिलाकर के दड़ा कर दो, खांड मिलाओ, शक्कर मिलाओ, गुड़ मिलाकर दड़ा करो। यानी मिलावट का नाम दड़ा करना है। और मंडियों में 6 हज कर रखे, 7वें की तैयारी है और हाजी साहब सारा दिन दड़ा कराते हैं। अंदाजा लगा क्या बना तेरे हज का और क्या बना तेरी इस्लामी चीजों का। मगर गम कोई नहीं, फिक्र कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं समझता। किरियाने वाले भी खूब डरा करते हैं, कारोबार में मिलावट करते हैं, दूध में पानी मिलाने वाले तो बिल्कुल नहीं करते। इंशाअल्लाह नेक लोग हैं, बिल्कुल नहीं करते। ये सड़कों पे जितने नलके लगे हुए हैं ना, इन नलकों से पूछो कि तुम्हारा पानी जाता कहां है। मिलावट करना, तुम डॉक्टर को पैसे देकर के मिलावट खुला करते हो, ट्रैफिक वाले पुलिस वालों को पैसे देकर खुली बेईमानी करते हो, तरह तरह के कारोबार करने वाले एक्साइज वालों को, इनकम टैक्स वालों को रिश्वत देकर खुला करते हो। आओ अब्दुल्ला इब्न अब्बास से जाके पूछो, यहां तो छूट गए, तुमने जो हकूकुल इबाद की तबाही की वहां नहीं छूटोगे। हर कारोबार करने वाला सोच ले, हदीस मैंने नकल की है, गप नहीं है। चुनाचे घर वालों ने बतला दिया कि ये जुर्म किया करता था। फिर इब्न अब्बास को खबर दी गई कि उस आदमी का ये गुनाह था। और एक दिन बाजार से मोहम्मद अरबी सबकैद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। गंदुम का ढेर लगा हुआ है। आजकल तो माहौल ही बड़ा अजीब है। गंदुम की क्या बात, सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, पूरी टोकरी में जो 4-5 दाने अच्छे होंगे वो ऊपर रखे हुए हैं, और जब आप कहेंगे ना कि 1 किलो दे दो तो नीचे हाथ मारता है। वो कहता है ये ऊपर वाले दे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सारा दिन मैंने दिखाने के लिए रखने हैं ना। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी सारे कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है। आपके जहन में ये बात उठ सकती है, मेरे जहन में भी ये बात उठ सकती है कि जी सारे ही कर रहे हैं। गल्ला मंडी वाले गल्ले में करते हैं, सब्जी मंडी वाले सब्जी में करते हैं, दूसरे कास्किरियाने वाले उसमें करते हैं, और आगे चलो मौलवी मसलों में करते हैं। मसले में गड़बड़ ना करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर गड़बड़ ना करें तो माल नहीं बिकता,
تو مولوی بیچارہ کیا کرے جب تک وہ گڑبڑ نہ کرے اس کا بھی کام نہیں چلتا. تم قابو آتے ہو ایسے؟ ہزاروں روپے شادی پہ خرچ کرتے ہو، رشتے دار کھا گئے، محلہ کھا گیا، برادری کھا گئی، عزیز و اقربا کھا گئے. شام کو جب بالکل کھرچن صاف ہو گئی، برتن ٹینٹ ہاؤس میں واپس پہنچ گئے، بڑے میاں پھر پوچھتے ہیں کیوں بھائی مولوی صاحب آئے تھے؟ کہ نہیں جی یاد ہی نہیں رہے کہ لگو ہو. اب بتاؤ یہ مولوی اگر تمہارے مردوں کا کفن نہ اتارے تو اور کیا کرے؟ شادی میں تم اس مولوی کو بھولتے ہو اور کسی کو تو نہ بلایا، ایک ایک کو یاد کرتے ہو. خالہ آئی کہ نہیں، پھوپھی آئی کہ نہیں، ماموں آیا کہ نہیں، چچا آیا کہ نہیں. اس لیے مولوی بھی ملاوٹ کرتا ہے. ایک حدیث پاک سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے منہ میں آگ کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی. پہلے سے آگ کی لگام ان کے منہ میں ڈالی ہوئی ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ارشاد فرمایا میری امت کے عالم ہوں گے جو اصل مسئلہ چھپا کر غلط بتایا کرتے تھے. حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، عداوت کی بنا پر غلط مسئلے بیان کیا کرتے تھے. یہ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ شہید نہیں. رب ذوالجلال کی قسم جاؤ رنجیت سنگھ کی قبر سے جا کے پوچھو، اس کے چھلاوے سے جا کے پوچھو، سکھوں سے جا کے معلومات کرو کہ مسجدوں میں پڑے ہوئے خنزیر کس نے اٹھائے تھے. وہ کون تھا دلی کا شہزادہ جس نے آگے بڑھ کر سکھوں کے دانت کھٹے کیے، جس نے جہاد کیا، جس نے جنگ کیا، جو ڈوگروں سے ٹکرایا، جو سکھوں سے ٹکرایا، جو ہندوؤں سے ٹکرایا، ہزاروں لاکھوں مجاہدین ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوئے. تم شاہ اسماعیل شہید پہ تنقید کرتے ہو، تم شاہ اسماعیل شہید کو کفر کا فتویٰ دیتے ہو. ساری زندگی تم بھی، تمہارے بڑے بھی، ایک آدمی کا نام لو جو کبھی انگریزوں سے ٹکرایا ہو، سکھوں سے ٹکرایا ہو، ہندوؤں سے ٹکرایا ہو، مراٹھوں سے ٹکرایا ہو، ڈوگروں سے ٹکرایا ہو، کسی وقت بھی لڑا ہو. تم اور تمہارے بڑے کبھی نہیں لڑے. یہ میرے اکابر کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے. جاؤ ملکہ وکٹوریہ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کر کے پوچھو، انگریزوں کی ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو، ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، مولانا شیخ الہند کون تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا محمد علی جوہر کون تھے، مولانا شوکت علی جوہر کون تھے. وہاں جا کر معلوم کرو. شاہ اسماعیل شہید جس کا مدار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، چاروں طرف 4 رنگ کا پودینہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ پودینہ الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو، جب ہوا ٹکراتی ہے خط عطر کی شاہ کی قبر پہ بارش ہوتی ہے. حدیث پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ اس کی قبر کے چاروں طرف پودینہ ہوتا ہے. اور جا کے پوچھ وہ دلی کے شہزادے تجھے کیا ہوا تھا، تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے شہزادے، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا، دلی کے رہنے والا، تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر ٹکرایا. جواب ملے گا فنا فی اللہ کی تحت
بقا کا راز مضمر ہے، فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنا نہیں جانتے وہ جینے کی کیا تمیز رکھتے؟ دلی کے بازاروں میں انگریز نے جو روڑی کوٹنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے، شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکرانے والے ہم تھے، بالاکوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر دلی سے لے کر رنجیت سنگھ کی فوج سے ٹکرانے والے ہم تھے، ڈوگروں سے ہم ٹکرائے، مراٹھوں سے ہم ٹکرائے، ہندوؤں سے ہم ٹکرائے، اور تم ہمیں الزام دیتے ہو؟ ہاں، ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھیر کھانے میں، حلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ہار مانتے ہیں۔ قرآن نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ تمہارے مقدر میں ہے، نبی کا فرمان نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں۔ جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، تم 50 جگہ دعوت کھا سکتے ہو، ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں، گھوڑے کو چڑھ کر تکلے میں جا کر نذرانے وصول کرنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے؟ اس لینے سے غرض ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں غرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار صحابہ کرام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میرا ان کا سودا ہو گیا، جان انہوں نے میرے حوالے کر دی، اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی۔ قرآن ہے قرآن۔ اب ایک سوال اٹھاؤ کہ جی اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ فرمایا والذین اتبعوہم، صحابہ کرام کو ماننے والے قیامت تک کے آنے والے مسلمان، اللہ کہتا میرا سب سے وعدہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے تم سب کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، جو دے کر میں واپس ہرگز نہیں لوں گا، ذالک الفوز العظیم۔ تو نہ معلوم گالیاں دینے میں کیا لطف آتا ہے، کیا طبیعت صاف ہوتی ہے کسی کو برا بھلا کہنے۔ میں عقیدے کی تردید کروں گا، نظریے کی تردید کروں گا، مجھے کیا؟ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کبھی اپنے بڑوں کی برائی نہیں کرتے۔ سکھوں نے کبھی اپنے گرو کی برائی نہیں کی، ہندوؤں نے کبھی اپنے پنڈتوں کی برائی نہیں کی۔ تم صحابہ کرام کی برائی کرتے ہو، تم ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہو جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ کیے، جہاد کیے، ہزاروں میل کے سفر کیے۔ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت شاہ صاحب نے شکلے کی طرف، برے بازار کی طرف رخ کیا۔ مولانا عبد القیوم صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں کہ جب وہ بازار قریب آیا تو میں نے راستہ روکا چاندنی چوک دلی میں اور ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے شہیدوں کی عزت کو برباد نہ کرو، کہاں چلے ہو؟
मौलाना अब्दुल कय्यूम का ये ख्याल नहीं था कि ये बुराई के इरादे से चले, जानते तो थे कि चले किसी काम से है। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कहते हैं, हजरत अगर किसी ने बाजार से गुजरते भी देख लिया बेड़ा करे तो जाएगा, नाक कट जाएगी। खुदा की कसम, इस अल्लाह वाले ने जो उस वक्त जवाब दिया है ना, फरमाया मौलाना मैं नबी की सुन्नत को अदा करूंगा, मैं तबलीग करूंगा, मैं इन औरतों को बुराई से मना करूंगा। अगर काली कमले वाले की सुन्नत को अदा करते हुए मेरी दाढ़ी पकड़कर के चांदनी चौक में मेरे सर से जूते मारेगा, मैं जूते खाऊंगा। उनका कई इजलास था, दरबार बखूरी सीनी वहादल अल्लाह ने 4 कसमें खाई हैं। ओ औरतों, ओ खवातीन, ओ बहनों, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह पाक ने तुम्हारे ये खूबसूरत चेहरे बनाए हैं, ये जहन्नम में जलेंगे, तुम्हें तकलीफ होगी, इनकी हिफाजत करो, अल्लाह अल्लाह किया करो, गुनाह से तौबा कर लो। एक तो दुखे हुए दिल का असर था, जुबान का असर था, फिर सैयद था, फिर अल्लाह वाला था। फरमाते हैं जब तीनी की सूरत खत्म नहीं हुई, तमाम की तमाम रोने लगी और कहने लगी, सैयद साहब क्या कहते हो? फरमाया वुजू करो सारे। सबको वुजू कराया, नमाज की नियत कराई। जब वो सजदे में गई, सब सजदे में गिर गया। इलाही, सजदे में लाकर मैंने डाल दिया है, कबूल करना तेरा काम। तारीख है, उठाकर देखो। शाह साहब जब उठ के जाने लगे, सारी निपट गई कि अल्लाह वाले कल हम सब के निकाह कर दे। निकाह किए। जो दिल्ली के बाजार में गुलाह की रोटी खाया करती थी, ता इस्माइल शहीद के साथ काफले में चली, जंग में चली, घोड़ों का और आदमियों का दाना जलते आटा पीसते इन औरतों की हथेलियों के चमड़े उधड़ गए। आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको यह बयान अच्छा लगा तो हमारे इस बयान को लाइक कर दें और ऐसे ही बयानात के लिए, कारी हनीफ के बयान के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।